ایجوکیشن تھنکرز فورم کے زیر اہتمام رانا محمد عثمان غنی صاحب کے اعزاز میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ روداد سفر حجاز مقدس وہ یہاں بیان کریں گے۔ حج کی سعادت کر کے وہ آئے ہیں کانپور اور ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ حج مبارک کے مقدس فریضہ کی واپسی پر یہ راؤ حامد خان صاحب بطور اسٹیٹ سیکرٹری فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ اس دفعہ یہ حج کر آئے اور حج اکبری انہوں نے ماشاءاللہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ تو آج کی یہ مختصر سی تقریب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے جو ایام گزارے اور جو وہاں پر انہوں نے روحانی مناظر دیکھے، جو ان کی کیفیات تھی، جو وہاں پر انہوں نے فیل کیا، محسوس کیا، وہ کچھ باتیں یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پر شیئر کریں گے۔ تو تقریب کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ضیاء الرحمن صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ قاری ضیاء الرحمن صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى كلبا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم۔ قاری ضیاء الرحمن صاحب نے تلاوت کلام پاک کی۔ یہ قاری ضیاء الرحمن صاحب جو تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے، کوئی فکر جو نہیں دے رہی، کوئی شعر کر نہیں ہو رہا، رہنات میں کوئی آشنا میرا ہم سفر نہیں ہو رہا، میں دیار حرف مستحل، میں شکستہ پا میں شکستہ دل،
مجھے ناز اپنے صفت پہ تھا سو وہ بار بار نہیں ہو رہا، اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی جو خدا نہ کرے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ احمد صاحب کو، جو آئے اور بارگاہ رسالت میں دلہائے عقیدت پیش کریں۔ حافظ محمد احمد صاحب نعت رسول مقبول پیش کریں گے۔ میرا گدا میرا منگلا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ اور آخری شعر، نظر ہو گنبد خضرا پہ جب یہ جان نکلے، نظر ہو گنبد خضرا پہ جب یہ جان نکلے، خدا کرے کبھی ایسی کوئی تو شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ محمد احمد چشتی صاحب نے نعت رسول مقبول جزاک پیش اللہ۔ کی۔ یہ تھے حافظ احمد صاحب جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتاً در زنی در قبول منو دست دامان آل رسول۔ اب ہم باقاعدہ اپنی تقریب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کی اس تقریب کا مقصد ہمارے ایجوکیشن تھنکرز فورم کے سرگرم کارکن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں ہمارے رانا حاجی عثمان غنی صاحب، تو اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چیئرمین ایجوکیشن تھنکرز فورم جناب ملک محمد عامر صاحب، وائس چیئرمین جناب قاضی قادر بخش صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کو پھولوں کا ہار جو ہے وہ تحفتاً پیش کریں۔ یہ ہماری روایت ہے، بڑی دلمال اور یہ خوبصورت پھول ہم اپنے
اس رینک کو ہمارے سامنے پیش کریں گے. رانا عثمان غنی صاحب کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں. بٹانی صاحب. ایجوکیشن تھنکرز فورم کے چیئرمین جناب جن ملک دوستوں کے محمد پاس ہے عامر صاحب. ندیم اقبال رحمانی صاحب آپ بھی آ جائیں. ہے ادھر ہار ہے. آ جائیں. قاضی کالیداس قریشی ہار ہے. صاحب آ جائیں. احباب آئیں گے، ہار پہنائیں گے. اجرک بھی پہنائی جائے گی انہیں. پہلے پھول کو آ جائیں. ظفر اقبال جتوئی صاحب حافظ خلیل الرحمان صاحب ہمارے ہار سینئر پہنائے. ممبر، ہمارے بزرگ. فریدی رومال کا تحفہ جو ہے وہ رانا عثمان غنی صاحب کو پیش کریں گے. اکبر بٹانی صاحب آؤ سے. یہ پہنا دیں بٹانی صاحب. اکبر بڈانی صاحب ہار پہنا رہے ہیں. ظفر اقبال جتوئی صاحب انہیں فریدی رومال پہنائیں گے. ندیم رحمانی صاحب ہار پہنائیں گے. ظفر اقبال جتوئی صاحب روایات کے علمبردار. ماشاء اللہ. عثمان بھی ادھر آ جائے تصویر ادھر ادھر عامر بھی یہ ہاتھ رکھ کھڑو بس کھڑو بس کھڑو بس کھڑو نا کھڑو بس کھڑو بس کھڑا ہوں عثمان بھائی. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلا شبہ یہ بہت ہی بڑے نصیب کی بات ہے کہ جس در کی حاضری آج ہمارے دوست لے کر آئے ہیں، تقریباً تمام جو مسلمان ہیں ان کے دل وہاں حاضری کے لیے بے چین رہتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پر جائیں اور وہاں حاضری کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کریں. ابھی 2017 کو میں یاد کر رہا تھا جب میں اور ندیم عمرہ کر کے آئے اسی جگہ پر، اسی مقام پر ہمارے عمرے کے اعزاز میں بھی پارٹی رکھی گئی تھی. اس وقت ہماری جو کیفیات تھی یہاں بیٹھ کے، ہماری نظروں میں اس وقت بھی مدینہ اور مکہ جو ہے وہی گھوم رہا تھا، اس کے نظارے تھے. تو بلا شبہ جب انسان وہاں اتنے ایام گزار کر آتا ہے آب تو اس کی بہت زمزم سے کیفیات ہوتی ہیں. تواضع کی جا رہی ہے ہر شرکاء لمحے، کی. ہر روز اس کی کیفیات بدلتی ہیں، نئے نئے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں. وہ کئی تجربات سے گزرتا ہے. تو ایجوکیشن تھنکرز فورم کا جو ریلیجیس ونگ ہے اس کی یہ بہت اچھی قاری صاحب مجھے بھی دے دیں. کاوش ہے کہ وہ ہمارے ہر ممبر جو وہاں حاضری دے کر آتا ہے اس کے اعزاز میں ایک ہمیں تقریب بھی رکھی جاتی ہے جزاک اللہ. تاکہ وہ وہاں کے اپنے جو نگات ہیں اس کو ہمارے سامنے پیش کر سکے، شیئر کر سکے اپنی کیفیات کے حوالے سے. اور یہ ایک تحریک ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں سن کر ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی، جنہوں نے حاضری نہیں دی وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں اور اس بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری کا نذرانہ پیش کریں. تو اب بلا تاخیر میں جناب رانا حاجی عثمان غنی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی روداد سفر حجاز مقدس جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن تھنکرز فورم کی کور کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں.
जनाब हाजी राना उस्मान गनी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काबिल एहतराम मलिक मोहम्मद आमिर साहब, चेयरमैन एजुकेशन थिंकर फोरम, वाइस चेयरमैन। अच्छा, दोस्तों से गुजारिश है कि बस एक दोस्त जो है ना वो बारी बारी ये पानी सबके गिलास में डाल दे। जिस मकसद के लिए ये तकरीब मतलब मुनक़्क़िद की गई है, इनकी बातें जो है वो ताकि उसमें खलल ना हो, एक ही दोस्त जो है वो सबके गिलास में डाल दे। और इस मुक़द्दस सफ़र के एज़ाज़ में एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया है। और मैं अल्लाह से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह पाक इस ऐसे सफ़र को बार बार तमाम मुसलमान के मुक़द्दर में लिखे, और हम तमाम जुमला अरकान जो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनकी भी जल्द अज जल्द इस मुक़द्दस सफ़र के लिए हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाएं। जनाब चेयरमैन मलिक मोहम्मद आमिर साहब, मैं आप तमाम दोस्तों से और के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह पाक आप सबको बार बार इस सफ़र के लिए कबूल व मंजूर फरमाए। 2016 में सबसे पहले मेरा ये पहला सफ़र हज का शुरू हुआ और मैंने ख्वाहिश की कि अल्लाह मुझे हज करवाए। मैंने पासपोर्ट बनवाया और डेली 2 रकअत नफिल सलातुल हाजात रोज़ाना पढ़ने की तरतीब बना ली। महंगाई का दौर उस टाइम भी था, आज भी है। गवर्नमेंट से हज भर दिया गया, सरकारी फार्म ना निकले, दिल बड़ा गमगीन हुआ, अफसरदा हुआ। अल्लाह ताला से कहा कि या तो यार अल्लाह मेरे दिल में हज की ख्वाहिश पैदा ना करते, ये आप ख्वाहिश पैदा की है तो इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं और मेरे लिए बेहतरीन असबाब पैदा फरमाएं। कानपुर के मकामी टूर ऑपरेटर्स हैं आयशा एयर ट्रैवल्स एंड टूर्स वाले, उनके थ्रू अल्लाह ताला ने कब वो वसाइल पैदा किए, आसानी हुई और मैं 2016 में 7 अगस्त को हज के लिए रवाना हो गया अपनी फैमिली। वक्त गुज़रता गया। एक दिन असर के टाइम नमाज़ पढ़ के आया तो एक घाक चौधरी अब्दुल सत्तार एडवोकेट, उनकी मिसेज़ मुझसे ज़ेवर ख़रीदने आई। मुझे कहती हैं दुआ करें कि अल्लाह हज का सफ़र हमारे मुक़द्दर में लिख दे। मैंने कहा मैं ये कबूलियत का टाइम है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आप भी मेरे साथ रफ़ीक़ हज हों और मैं आपकी खिदमत करूँ। और मैंने क्लॉक की तरफ देखा तो टाइम हो रहा था असर और मगरिब के दरमियान। मेरी एक आदत है कि मैं जब भी फ़ारिग होता हूँ तो अल्लाह से दुआ मांगता रहता हूँ, ऐ अल्लाह सब मुसलमानों को खैर फरमा, सब दोस्तों को खैर फरमा, ऐ अल्लाह पूरी उम्मत के लिए रहम कर दे, अहले बाज़ार की तिजारत में बरकतें डाल दे। ये मेरी आदत है। अल्लाह ताला का करम हुआ, 2 नफिल हाजात फिर शुरू किए। या अल्लाह मेहरबानी करो, 7 साल हो गए हैं, आप तो हमें भूल ही गए हो, ना हमें खाना काबा की ज़ियारत हो रही है, ना हमारी मदीने की हाज़िरी लग रही है। मैं अल्लाह ताला से अपना लाड मनवा रहा हूँ। गदागर आ रहे हैं, फ़कीर आ रहे हैं दुकानों पे, जुमेरात को जिस तरह हर आदमी खैरात करता है। जो शख्स आए कहे ई साल तू हज करे सी, ई साल हज करे सी। मैं कहूँ यार ना तेरा इरादा है ना कुछ है। हर गदागर फ़कीर अल्लाह ने हर किसी की ज़बान पे डाल दिया है। मैं कहा या अल्लाह मेहरबानी करो, हमने अब हज करना है। पासपोर्ट उठा के आयशा ट्रैवल्स वालों को वो ज़ेवर लेने आए। मैंने कहा हमने भी इस साल हज करना है। कहते जी पासपोर्ट दे दो। मैंने उनको पासपोर्ट जमा कराए, किस्त बा किस्त पैसे देता गया। मैंने कहा एकदम पैसे देने के लिए नहीं है, सेल होती रहेगी दे दूँगा, हज पे जाने से पहले क्लियर कर दूँगा। कहते ठीक है, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे हुजाज को संभालेंगे। मैंने कहा मैं तुम्हारे हुजाज संभाल लूँगा। अल्लाह ने करम किया, 4 जुलाई 2022 को मुल्तान से सऊदी एयरलाइंस से हमारी कंफर्म डेट आ गई और हज का सफ़र के लिए आगाज़ हो गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तलबिया शुरू हो गया।
احرام باندھنا تھا۔ اب 2016 میں جب میں نے حج کیے تو وہاں پہ میں نے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حج تمتع کیا 2016 میں، تو ایک شخص نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک احرام باندھ کے آدمی آتا ہے، وہ حج تک وہی احرام باندھتا ہے، اس کو حج کران کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے حبیب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا، وہ حج کران ہے۔ ٹائم حج کے دن کیونکہ قریب تھے، 6-7 دن تھے، اب میرا ذہن تھا حج تمتع کا۔ میرے ابو نے کہا کہ یار حج کران کر لو۔ میں نے کہا جی 6-7 دن احرام باندھنا، احرام کی پابندیاں مشکل ہے۔ بھائی نے بھی کہا، وہ دین پور شریف سے ذکر کر کے آئے تو انہوں نے کہا صحیح نے بھی حج کران کیا تھا، آپ بھی حج کران کر لو۔ میں نے کہا یار مشکل ہے، تو اللہ نے کرم کیا جب میں وہاں احرام کی چادر باندھی اور مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، وہ حج کران ہے۔ میں نے بھی پھر نیت کر لی اور احرام باندھ کے تلبیہ پڑھ لیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 دفعہ تلبیہ پڑھا اور حج کران کا ارادہ کرے۔ سعودی ایئر لائنس بہت اچھا سسٹم تھا، ہم گئے، جہاز بھی صاف ستھرا تھا، سہولیات بھی اچھی تھی۔ جدہ میں وہ لینڈ ہوا، سامان کے ساتھ تھے، سامان کے ساتھ پھر ہم مکہ، جس طرح مکتب والے آئے وہ ہمیں ہمارے ہوٹل میں لے گئے۔ ہوٹل کے بعد ہم عمرہ، کیونکہ ہم نے تو احرام باندھا ہوا تھا، ہم خانہ کعبہ کی طرف ہمارا مقدس سفر بالکل قریب سے قریب تر ہو رہا تھا، اور وہ کیفیات ایسی ہیں کہ اللہ پاک اس جگہ کی زیارت بھی سب کو نصیب فرمائے، اس جگہ کا ادب بھی سب کو نصیب فرمائے، اور جیسا حج اللہ پاک نے مجھے فرمایا ہے ایسا حج بھی اللہ سب کو کرے۔ تو کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا، بھول گیا۔ باب فہد سے ہم داخل ہوئے۔ دراصل یہ جو سفر تھا، مجھے شاید ایسے لگتا تھا میں نے 2016 میں کوئی عبادات ہی نہیں کی اور بہت ساری کمی کوتاہیاں رہی ہیں، اس سفر کو اس سے بہتر کروں گا۔ اور میری یہ دعا بھی تھی کہ اللہ اس سفر کی مجھے خیر و برکتیں نصیب فرمانا، اور بعد اب مجھے یہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور یہ حج میں ایسا کروں کہ میرے دل کو ایک خوشی ہو، ایک مسرت ہو، اور میں محسوس کروں کہ میں تیرے گھر سے جو آ کے آیا ہوں خالی لوٹ کے نہیں آیا۔ اللہ کا کرم ہوا، دقت امیز مناظر، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا کہ وہ انسان سوچتا ہے میں اتنا گناہ گار، دنیا دار، خطا کار، یہ بادشاہ نے مجھ ناچیز کو اپنے دربار پہ بلایا ہے، وہ مناظر بیان نہیں ہوتے۔ اللہ پاک جتنے بھی ہمارے دوست احباب ابھی تک حاضری نہیں لگی، تو میری دعا ہے وہ جلد جائیں اور وہ اپنے آنکھوں سے وہ بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھیں، اور وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر عمرہ کیا، طواف عمرہ کیا، 7 چکر مکمل ہوئے۔ میری ایک عادت ہے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب طواف کرتے ہیں تو درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف افضل ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تو وہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام درود شریف پڑھتے تھے۔ اسی طرح جب طواف مکمل ہوا، ہم صفا و مروہ کے لیے گئے۔ صفا و مروہ میں بی بی ہاجرہ کی جو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں تو اس کو حج کا رکن بنا دیا۔ سبز ایک نشان ہے، لائٹس ہیں، ادھر بھاگنا ہوتا ہے۔ جب میں وہاں بھاگتا تو میں پڑھتا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے ایسی نیک اولاد عطا فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ اے اللہ جو میرے دوست احباب ہیں، مجھے ادھر دوست احباب بڑے یاد آتے ہیں، رشتہ دار یاد آتے، اچھا سوشل میڈیا کے دوست بڑے یاد آتے۔ کبھی میں 10 منٹ کے لیے کھولتا، 400 لائک ہیں، اے ڈی پٹواری صاحب، انہوں نے کہا کب آپ آ رہے ہیں؟ اب میں ان کو جواب دیتا
तो मुझे तो इतने लोगों को दिल या लाइक करना पड़ता। मैंने कहा या अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, थोड़े से हेल्दी भी हैं, इनको ज़िंदगी में कभी भी मोहताज ना करना। उम्रा किया। उम्रे का नेक सफ़र आपको मालूम है, जब सफ़ा सही से फारिग हुए, अब हमने तो हज किरान का इरादा किया हुआ था, हमने हलक जो था वो नहीं करवाना था, यानी कि बाल नहीं कटवाने थे, ना हमने एहराम उतारना था, क्योंकि हमारा हज किरान था, हमने उसी में वक्त को गुजारना था। 2-3 दिन के बाद हज के मामला अरकान शुरू। 6 की रात को हमें वो मीना के खैमों में ले गए। मीना के खैमा बस्ती ये है, इतनी हसीन है। वहाँ पे हम जो लोग हैं ना, खाते पीते हैं ना, उधर ही सोते हैं, उधर ही बैठते हैं, वहीं कचरा डालते रहते हैं अपने साइड में। मैंने इरादा किया था कि मैं मस्जिद ये जो मीना अरफात मुज़दलिफ़ा का जमादार बनूँगा। मैं अपने खैमे का सारा कचरा खुद उठा के बाहर कचरे में डाला करूँगा। मुझे शौक़ था, मैं एहराम की हालत में सारों की जगह जब वो उठते नमाज के लिए, मैं सबका कचरा उठाता, ढेर सारा उठा के 1-2 बाल्टियाँ होती। उधर हर सहूलियात की कमी नहीं है। मैं इधर मीना में रहे, 5 नमाज़ें पढ़ी। सुबह वो हमें अराफात के मैदान में ले गए। सुबह हम 7 बजे अराफात के मैदान में पहुँचे। वो भी जो सफ़र है अराफात का ये है कि जो भी शख्स हज करेगा तो अराफात के मैदान में उसका रुकना, ठहरना, वकूफ़ करना हज का रुकन है। अराफात के मैदान में खैमे में पहुँचे। जो मुझे 2016 में ख्वाहिश हुई कि अराफात के जब हम मैदान में थे ना, तो हम दुनियादारी की बातों में लग जाते हैं, बंदे इकट्ठे हो जाते हैं ना, क्योंकि आवाज़ तो आती नहीं खुतबे की। खुतबा तो होता है ना मस्जिद निमरा में। मस्जिद निमरा से अराफात से 8 किलोमीटर दूर होती है, क्योंकि बहुत बड़ी खैमा बस्ती है, 20 लाख लोगों का मजमा होता है। अब मैंने 16 में कहा कि अल्लाह इधर तो हमने बातें करके वक्त गुजार दिया, ना खुतबा सुन सके, ना पता चला हज भी हो गया। वक्त उन्होंने कहा जी यहाँ का जो ठहरना है ना, 16 में मुझे बताया, इधर ठहरना है, कोई फ्लाइट से गुजरेगा, कोई परिंद जानवर, उसका हज हो जाएगा। अभी हम पहुँचे तो मेरे दोस्त ने कहा मस्जिद निमरा चलना है। मैंने कहा तैयार खड़ा है फ़कीर। उन्होंने कहा चलें। अब मुझे ये भी मालूम हो गया था 16 के हिसाब से कि कम खाओगे, कम पियोगे, वॉशरूम नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इतना रश है, वॉशरूम के आगे 2-2 3-3 घंटे की लाइनें लग जाएंगी। मैंने वैसे पहले ही बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाता था, पानी में पीता था, इतना जो गस यूरिन ना आए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। अब मस्जिद निमरा के लिए जी रवाना हो गए। 8 किलोमीटर का सफ़र तय किया। मस्जिद निमरा के दरवाज़े साल में 1 मरतबा खुलते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी यक ठंडी मस्जिद निमरा, उधर बैठ गए। अब पानी वगैरह कम पिया हुआ था, इसलिए कोई मसाइल भी नहीं थे, लेकिन इतनी ठंडी जिस्म जम गया। मालूम था कि अगर तुमने उस्मान पानी भी थोड़ा सा पी लिया तो बाहर निकलोगे और लाइन में लग जाओगे, धूम में तुम्हें बैठना होगा। ज़िक्र अस्कार करते रहे, सलातुल तौबा पढ़ी, सलातुल हाजात पढ़ते रहे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे पूरी उम्मत के लिए। बार बार इस मुक़द्दस सफ़र के लिए हाज़िरी मांगते रहे। अल्लाह ये सफ़र ऐसा है कि इसकी बार बार हाज़िरी हो, इस सफ़र की बरकतें नसीब हों। अल्लाह नेमतें से नवाजना, तंगियाँ ना देना, सब मुसलमानों की खैर फरमाना। अल्लाह मेरे दोस्तों की खैर फरमाना। एजुकेशन थिंकर्स से मुझे वैसे बहुत प्यार है, क्योंकि मैं एक कम पढ़ा हुआ आदमी हूँ, लेकिन एक अच्छा ताजिर ज़रूर हूँ। लेकिन मैं नदीम भाई और हामिद भाई का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इसका मेंबर बनाया, और मुझे ये खूबसूरत लोग, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत दोस्त मेरी तिजारत के भी मावन साबित हुए। वैसे भी मैं अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ। मैं सबके लिए दुआएं करता, और ये दुआओं का सिलसिला ऐसे नहीं है कि मैं आपके सामने बैठ गया हूँ तो तारीफ़ें कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का उसमें शामिल है। मस्जिद निमरा में वो आते हैं, मुसाफिर होते हैं, उन्होंने खुतबा पढ़ा, 2 नमाज़ें ज़ोहर और असर हमें कसर इकट्ठी पढ़ी हमने वहाँ पे। जो 7 बजे तो रश नहीं था, जब हम बाहर निकले तो लाखों लोग मस्जिद निमरा के करीब, क्योंकि वो माइक में पढ़ते हैं तो हर शख्स जो ख्वाहिश रखता है, जो दूसरी दफ़ा जा रहा होता है या तीसरी दफ़ा जा रहा होता है, या जो शौक़ रखते हैं वो आते हैं। वहाँ पे हमने
سنا سورج بھی اپنے آب و تاب پہ تھا، موسم بھی گرم تھا، مسجد نمرہ سے نکلے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی، دعائیں کی. دعاؤں کا سلسلہ تو پورے سفر میں ختم ہی نہیں ہوتا نا. مسجد نمرہ سے اب واپسی ہم نے عرفات کے میدان میں جو آنا تھا، اب ہم چل رہے ہیں. پتہ لگا مزدلفہ اینڈ. اس کو کہا بھائی ادھر مزدلفہ ختم ہو گیا، اب ہم پھر مینا کے رینج میں پہنچ جائیں گے، کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو ہم نے رستہ ہی الٹا لے لیا. میں نے کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا مجھے رستوں کا نہیں پتہ چلتا، بس میں چلتا رہوں گا لیکن گھبرائیں نہ. نڈھال چل کے خیر میپ بھی کام نہ کر رہے ہوں، اپنی منزل خیمے میں پہنچ گئے. عرفات کا جو عصر کا ٹائم ہے نا، یہ بڑا برکت والا ٹائم ہے. اس میں زار و قطار رونا، اللہ کے آگے معافی مانگنا اور دعائیں مانگنا. کیونکہ خیمے سے باہر نکل کے دعائیں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. اگر ہم سمجھ سکیں اس سفر کی خیر و برکتیں، اگر ہمیں سمجھ آئے تو انسان کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا. یہ تو میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگ کے بھول گیا تھا نا، اللہ نے وہ بھی نعمتیں ادا کی. اور میں یہ آپ کو اپنی زندگی کی باتیں بتا رہا ہوں، جو زندگی میں اللہ سے خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب میرا جس طرح میں ادھر اونچا بول رہا ہوں، ادھر میں دعا بھی اونچی مانگتا تھا. مسائل یہ تھے، جب میں دعا مانگتا تو میرے زار و قطار آنسو نکلتے، اور 10 بندے 15 بندے 5 بندے روئیں، وہ بھی روئیں زار و قطار، ہو ہم بھی روتے. خیر میں تو اپنے گناہوں کے، کیونکہ میرے پاس تو ندامتیں بھی زیادہ تھی، گناہوں کی گٹھڑیاں بھی زیادہ تھی، اور گناہوں کے بوجھ بھی میرے پاس زیادہ تھے، کیونکہ مجھے تو اپنا اندر کا پتہ تھا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں. وہ اچھے لوگ تھے، وہ آمین کہتے، بار بار دعاؤں کو کہتے، سفید داڑھی والے ان میں شامل ہوتے دعاؤں میں. میں اللہ کو کہتا اللہ میں تو تیرا دنیا دار خطا کار گناہ گار بندہ ہوں، یہ سفید داڑھی والے تجھے بڑے پسند ہیں، اللہ میں تجھے ان کا واسطہ پیش کرتا ہوں. خواجہ صاحب اس طرح ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سفید داڑھی والے کی دعا رد نہیں کرتا. میں ایک مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے، اے اللہ جب رحمت بھی قریب ہے، میرے نبی نے بھی یہاں دعائیں مانگی ہیں، ان کا حکم ہے. اسی طرح بس دعائیں کرتے رہے، اور عرفات کے میدان میں مغرب سے پہلے ہمیں مزدلفہ کا سفر کرنا تھا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ منورہ کی مٹی کس قدر مبارک اور مقدس اور خوبصورت اور پرکشش ہے. اے اللہ اس محبوب شہر کی زیارت ہم سب کو بار بار نصیب فرما. اب ہمیں مزدلفہ کے لیے سفر کرنا تھا. اب ہم مزدلفہ کے لیے ہمیں رات، کیونکہ ہمارا مزدلفہ کا قیام تھا، عرفات سے ہم نے مغرب کے بعد نکلنا تھا. ہم مزدلفہ کے لیے ملک حامد صاحب ہم روانہ ہوئے. وہ رات کی خیمہ بستی ہے، پتھریل جگہ ہے. اب کچھ انتظامات قدرے بہتر ہو رہے ہیں. 2016 کے حج سے یہ والا جو حج تھا کچھ مختلف تھا، راستے مختلف تھے، سفر مختلف تھا. اب مزدلفہ کی رات ہم مزدلفہ اپنی وادیوں میں سے انہوں نے نئے راستے نکالے ہیں. جس طرح پاکستانیوں کو ماشاءاللہ سہولیات ملتی ہیں، مزدلفہ میں ہمیں وادیوں میں سے انہوں نے ہماری مقصد پہ پہنچا. وہاں پہ کیونکہ جمرات کے لیے کنکریاں اٹھانی ہوتی ہیں، 7 ایک اٹھانی ہوتی ہیں پہلے دن کے لیے، پھر 21 3 شیطانوں کے لیے 7 21 اٹھانی ہوتی ہیں، پھر دوسرے دن کے لیے بھی 21 اٹھانی ہوتی ہیں. مزدلفہ کی رات اللہ پاک سب مسلمانوں کو بار بار مینا، عرفات، مزدلفہ کے لیے سفر کے لیے قبول فرمائے. مزدلفہ کی رات ایسی رات ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت ایسے نزول ہو رہا ہے، گر رہی ہوتی ہے، نور کی برسات ہوتی ہے. 2016 میں اور وہ ایسی برکت والی جگہ، آپ کو اس ٹیڑھی میڑھی جگہوں پہ نیند اتنی پیاری آتی ہے کہ آپ کی تہجد کی نماز نکل جاتی ہے.
وہاں پہ بھی صلاۃ الحاجات پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھی، صلاۃ شکرانہ ادا کی. اللہ دنیا دار، خطا کار، گناہ گار بندے ہیں، اور آپ کا بے پناہ احسان ہے، تیرے پیارے حبیب کی بے پناہ عنایتیں ہیں. انہوں نے اس مقدس سفر کے لیے پھر مجھے چن لیا گناہ گار کو. اور اللہ بار بار یہ در کی اللہ بار بار حاضری چاہیے مجھے. میں اللہ کو صاف کہتا تھا، اے اللہ جب تک زندگی ہے نا، اس گھر سے اس در سے مجھے محروم نہ کرنا، اور میری آل اولاد کو اور میری آنے والی نسلوں کو، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے روز قیامت تک جتنے بھی میری آل اولاد میں لوگ آئیں گے وہ سب کہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اسی طرح مزدلفہ کی رات جب میں اپنے معاملات سے فارغ ہو کے میں نے کہا 1 گھنٹہ سو لیں، 2 گھنٹے سو لیں عثمان، کیونکہ اب آپ نے تہجد بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، سورۃ یاسین، سورۃ رحمان، اور اصال ثواب بھی کرنا ہے، تو اب سو جاؤ. جب میں سویا تو پتہ نہیں فرشتے پر بچھا لیتے ہیں، ملک عامر صاحب فرشتے پر بچھا لیتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، جنت میں آ گئے ہیں، کس مقدس جگہ پہ ہیں. کوئی آپ کو ہوش نہیں ہوتا، اپنا ہوش نہیں ہوتا. بس اللہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان نور سے بھرا ہوتا ہے، ستاروں کی چمک دھمک اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. بنیادی انسانی سہولیات تو تمام ہوتی ہیں. ادھر سعودی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بہت خدمت کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہ بھی مجھے معلوم تھا کہ یہ سفر جو کرنا ہے عرفات کا، مینا کا، مزدلفہ کا، عثمان اس میں سامان بھی کم رکھنا ہے، اور خیرات کی سبیل کی چیزیں زیادہ رکھنی ہیں، اپنے لیے ضروریاتی زندگی کی چیزیں تم نے کم رکھنی ہیں. میرا حج کران تھا، میرا وہ عمرے والا یہ احرام چل رہا ہے. اب میں کہوں اللہ یہ احرام بھی میلا نہیں ہو رہا، 5-6 دن گزر گئے ہیں، میں مٹی پہ بیٹھتا ہوں یہ میلا نہیں ہوتا، میں گناہ گار بندہ ہوں. اے اللہ میں نے سنا ہے کہ حاجی تجھے میلا کچیلا اچھا لگتا ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں عثمان کیا ہے، ادھر بیٹھتا ہے مٹی پہ نہیں میلا ہوتا، ادھر نہیں ہوتا، ہاتھوں پہ مٹی نہیں لگ رہی تیرے، کیا ہے. میں کہتا اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ضرور ہوں، لیکن تیرے پیارے حبیب کی امت میں سے ہوں. اے اللہ تو نے، مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ جو شخص بھی آیا ہے اس کی حاضری آپ نے قبول کیا. مزدلفہ رات سویا، تہجد کے ٹائم میری آنکھ کھلی، ایسی آواز آئی کہ فجر اٹھو، فجر کا ٹائم ہو گیا ہے. اوہ میں نے کہا اللہ، میں نے تو تہجد میں کہا تھا آپ کو، آپ نے مجھے پھر فجر پڑھوا رہے ہیں. میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس دفعہ تہجد پڑھنی ہے. پھر میں نے جو اپنا سیل فون دیکھا تو ابھی ٹائم 2 بجے ہوئے تھے. میں نے کہا عثمان، وہاں پہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں نا، ادھر تو جب ہم اٹھتے ہیں نا آدھا گھنٹہ ادھر ادھر، پھر پانی پئیں گے، پھر ایسے سستی سے اٹھیں گے، پھر جب شاور لیں گے پھر جا کے کوئی ہوش آئے گا. اچھا وہاں پہ ظفر صاحب کبھی بھی آپ کو کاہلی اور سستی نظر نہیں آتی، ایسے اٹھتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تہجد پڑھوا دی. تہجد پڑھے ہیں، پھر نوافل ادا کیے، پھر میں نے صلاۃ شکرانہ ادا کیا، قرآن وغیرہ کی تلاوت تھوڑی بہت تھی جس طرح کر سکتے ہیں، اصال ثواب کیا، بیٹھے رہے. ادھر میں سب سے زیادہ پڑھتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو یہ تکبیر یہ میں بڑی کثرت سے پڑھتا، اتنا اونچی آواز میں پڑھتا کہ سینکڑوں لوگ پڑھتے، اور پھر وہ عربی مجھے کہتے لو یو لو یو لو یو پاکستان. تو اسی طرح ماشاءاللہ ہم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مزدلفہ سے قیام سے فارغ ہوئے، کیونکہ ہم نے جانا تھا جمرات کی طرف نا. اب ہم چل رہے ہیں. اس دفعہ ارینجمنٹس کچھ چینج تھے کیونکہ 3 سال بعد حج شروع ہوا تھا. معاملات سعودی گورنمنٹ سے بھی اتنے کوئی کورنگ میں نہیں تھے. اب وہ ہمیں روک رہے ہیں نا. جب وہ روکتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کچھ بزرگوں کو سانس آتا ہے، ایشوز آتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں.
تو کیونکہ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں بزرگوں کا خیال رکھوں گا، ان کا جتنا ہو سکے گا، پانی وغیرہ، دیگر سہولیات، میڈیسن وغیرہ وافر یہیں سے لے کر گئے تھے۔ اللہ نے کرم کیا، تھوڑی سی ہبڑاس بھی محسوس ہوئی، پورے 40 دن نہیں حبس محسوس ہوا، وہ ان وادیوں میں سے راستے تھے تو محسوس ہوا، اور پانی بھی وہاں سے ہمیں دور تھا، یعنی کہ راستے میں وادیاں تھیں تو وہاں پانی کی ویسے تو بے شمار سہولیات تھی، اس جگہ نہیں تھی۔ اب ہم نکلے ہیں، اللہ کا شکر ہوا، راستے کھلے، تو اب ہمیں جمرات کی طرف جانا ہے۔ اب ہم نکلے ہیں، کنکریاں اٹھائی نہیں ہیں، اب ہم نے جمرات کی طرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی، 7 کنکری مار کے جو بہت سارے دوست تھے، بزرگ تھے، ہم نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ مینا خیمہ میں چلے جائیں، کل آپ طواف زیارت کر لیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف زیارت کرنی ہے۔ میں نے کہا بزرگ ہیں، سارے 50-50 60 سال والے ہیں، آپ اپنا خیال کریں، پھر آپ ٹیکسی میں جائیں۔ کہتے نہیں جی ہم نے بھی پیدل جانا ہے۔ ہمارے ٹور آپریٹر صاحب پیدل چل پڑے جی، اب جی 15-16 کلومیٹر کا شیشہ پل سے وہ سب رستہ ہے، 15-16 کلومیٹر چل رہے ہیں، جمرات سے فارغ ہو گئی، ظفر چل رہے ہیں، پانی وغیرہ پیتے ہیں، جسم تو نڈال ہوا۔ خیر آب زمزم کی برکت جو تازہ دم کر دیتی ہے۔ اب ہم خانہ کعبہ میں حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس دفعہ مینجمنٹ اس طرح تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے طواف سے پہلے باہر طواف کرو، یعنی کہ یہ سیدھا راستہ تھا نا، ہمیں ایسے سیدھا نہیں جانے دیتے تھے، ایسے 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر چلا کے ادھر لے آتے ہیں، چلو ادھر سینٹ کرو۔ اور جو صحن ہے نا، صحنوں میں جس طرح ہزاروں لوگ اکٹھے ہو بیٹھ جاتے تھے باہر، اب وہ بھی بیٹھنے نہیں دے رہے۔ انہوں نے وہاں بیریئر لگائے ہوئے ہیں، کنگ فہد کی انٹری کھولی ہوئی تھی۔ اب ہم اتنا چل چل کے ہم کنگ فہد سے انٹر ہوئے، پھر حرم کے اندر ہی 2-3 کلومیٹر اور چلے، منزل پہ پہنچ کے بھی منزل پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ کنگ فہد سے انٹر ہوئے، خانہ کعبہ کو دیکھا، اللہ تیرا شکر ہے خیر خیریت کے ساتھ ہم آگے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اب جمرات سے جب ہم نکلے تو قربانی بھی کرنی تھی، قربانی کا فون آ گیا، قربانی آپ دوستوں کی قربانیاں بھی ہو گئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنا احرام اتار دیں۔ اگر ہم احرام اتارتے تو وہ ہمیں طواف زیارت کراتے اوپر والی منزل پہ۔ ہم نے کہا 8 کلومیٹر کے چکر ہیں، ہم نیچے مطاف میں کریں گے، تو ہم ابھی احرام نہیں اتارتے۔ ہم انٹر ہوئے، طواف کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، باہر آئے، حلق گنج کروائی، احرام کی پابندیاں ختم۔ یا اللہ تیرا بے پناہ شکر ہے، آپ نے ہمیں اس عظیم سفر کے لیے قبول کیا، ہمیں حج کرام کروا دیا۔ اے اللہ ہمیں تو بڑا مشکل لگ رہا تھا، اللہ اگلی دفعہ بھی لاسٹ فلائٹوں میں آئیں، پھر حج کرام کریں، بار بار کریں۔ اے اللہ جو دعائیں مانگتے اللہ، پھر کہتا اللہ کو اے اللہ جو تنگ دست ہیں، اے اللہ ان کی تنگ دستیاں دور فرما، ان کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ اے اللہ جو محتاج ہیں ان کی محتاجیاں دور فرما، سوالی بن کے آیا ہوں۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، سوالی بن کے آیا ہوں۔ اللہ سے لاڈ کرتا ہے اللہ جن سے تو راضی ہے ان کی سب کے ہم سے راضی ہو جا۔ تجھے صالحین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، مقام ابراہیم کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ حضرت مولا حسن حسین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، مولا علی کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ لاڈ کرتا اللہ سے، دعائیں کرتا۔ کیفیات تو بیان کر نہیں سکتے، کیفیات وہاں پہ کبھی تولا ہوتی ہیں، کبھی ماشا ہوتی ہیں۔ آپ کبھی سوچو گے کہ یار کچھ کر ہی نہیں پا رہے، لگتا ہے عبادات ہی نہیں کی، تمہاری کیفیت ہی نہیں بنی۔ جب کیفیت لنک لگتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، بس کرو، کیا ہو گیا، گھر میں سب خیریت ہے؟ کہتے ہیں سب خیریت ہے یار، تم نے ہمیں ایسے ہمارا موشن بھی توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بار بار اس سفر کی زیارت نصیب فرمائے۔ پھر اب
हम एहराम की पाबंदियों से बाहर निकल आए। टाइम भी कम है मेरा ख्याल, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ ऐसे ना। अब हमने उम्रा अदा कर लिया, मीना गए, फिर इसी तरह अगले दिन शैतान को 3 शैतान जमरात पे कंकरियाँ मारी, फिर अगले दिन गए, फिर वापस आ गए। मक्के के अंदर मुकरमा के अंदर तवाफ़ जो है अल्लाह ताला ने कोशिश करते थे तवाफ़ करें, जितना मौका मिलता तवाफ़ करते। अब खाना काबा के गिर्द दीवार लगी हुई है, मैं अल्लाह को कहता हूँ अल्लाह आप हमसे इतना नाराज़ हो गए हैं, आपने हमारे गिर्द दीवारें लगाई गई हैं हुज्जाज किराम के आगे। अल्लाह हम माफ़ी मांगते हैं, हम आए हुए हैं, अब तो हमारे जो वज़न रंग हैं वो भी काले हो गए हैं धूप की तपश से। ऐ अल्लाह अब तो हमारी जुतियाँ जो हैं वो भी घिस गई हैं। ऐ अल्लाह करीम अब किन से अल्लाह हमसे राज़ी हो जा अल्लाह। मैं कहता था, ये मेरे दोस्त कहते थे ये नहीं हटेगा, मैं कहता था अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे, खाना काबा से लिपट के जाएंगे, रो के जाएंगे। अल्लाह ने करम किया, पता लगा। और हम ऐसे खुशकिस्मत लोगों में भी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे सामने ग़िलाफ़े काबा हमेशा 9 ज़िलहज को चेंज होता है ना, इस दफ़ा 1 मुहर्रम को चेंज हुआ। हमने अपने सामने देखा ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली, हमारे सामने रुकावटें हटी, हमारे अब फिर अल्लाह ने वही मौका। मैं कहता अल्लाह 2016 में तो हम कभी इस नुक्कड़ से चूमते थे, कभी उस नुक्कड़ को चूमते थे, कभी रुकन यमीनी को चूमते थे, कभी हिजर अस्वद को, कभी मुल्तज़िम से रोकते थे। अल्लाह अभी भी वो मौका दे दो। उन्होंने सख्त शराइत रख दी रस्ते हटाने के बाद कि एहराम की चादर वाले उम्रे वाले अंदर आएंगे। अब मैंने 3, 4, 5 उम्रे कर लिए थे। अब मैं कहता था अपने दिल को बाल समझाता, यार तू हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 4 उम्रे किए थे, तूने 4-5 उम्रे किए हुए हैं, बस अब ना करियो, बहुत हो गई। अब जब अल्लाह ने मौका दिया सब कुछ हट गया, अब हमारे पास एक ही मौका था, हम उम्रे की नीयत से जाएं तो हमें चारों तरफ खाना काबा के चूमना भी नसीब हो, यानी कि उम्रे के बाद हम फिर आ जाएंगे। उम्रे की हालत में तो हम चूम नहीं सकते ना, खुशबू वगैरह की पाबंदियाँ होती हैं। अब हम उम्रा कर लेते, अब ऊपर हम तवाफ़ करें तो हमें लगते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे 8 किलोमीटर, नीचे हमें 1 घंटे में उम्रे से हम फारिग हो जाते हैं। अब हम उम्रा करते, खाना काबा को हलक वगैरह करके अब हम करते, शुक्र है अब ये चादरें जो है ना, अब ये चादर बांधी हुई है, हमने कपड़े पहने हुए हैं, फिर हम जैसे मर्ज़ी तवाफ़ करते, बार बार चूमते, हतीम में नफिल पढ़ते, वहाँ पर भी सलात शुक्राना अदा करता, सलात तौबा पढ़ता, अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा करता। इसी तरह फिर हमारे मदीने से की हाज़िरी का टाइम हो जाता है। अभी जो मक्का की बहुत सारे ज़ियारत और जो हैं वो मैं वाइंड अप करता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह का ये भी शुक्र अदा करता हूँ, इस दफ़ा प्रोटोकॉल बड़ा है इमाम काबा का ना। वो आम तौर पे अब पहले तो इमाम काबा की ज़ियारत कर लेते थे ना, अब ज़ियारत भी मुश्किल हुई पड़ी है। अब मैं कहता अल्लाह ताला हमें इमाम काबा के पीछे नमाज़ पढ़ने दे, तो कोई ऐसा हमारा कोई सोर्स वगैरह निकल आए, कोई ताल्लुक़ निकल आए, कोई ताल्लुक़ बन जाए। तो मुझे फैसलाबाद से फ़ोन आ जाता है कि ना ये शख्स की तस्वीर है, इस शख्स से मिलो और आप ये आपको जो भी आपके हैं ना, अगर आपको वहाँ के जो इमाम काबा वगैरह से आपको मिला देंगे। मैंने उनको कहा, मिला, मैंने कहा हमें इमाम काबा के पीछे नमाज ही पढ़ा दो, ज़ियारत ही करा दो। उसने अपने उनको कहा, उन्होंने कहा रिजेक्ट, चलो। दूसरे को कहा चलो, तीसरे को कहा चलो, फिर कहता यार ये नहीं इजाज़त दे रहे। मैंने कहा आपको कितना साल हो गए हैं? कहते 16-17 साल से मैं इमाम काबा का मुसल्ला बिछा रहा हूँ। मैंने कहा उन्हें कहा मेरे बच्चे आए हुए हैं, मैं उनको क्या कहूँ? उन्होंने जाके बड़े उसको कहा, उन्होंने हमें, मुझे और मेरे साथ एक दोस्त था, कहते कितने बंदे हो? मैंने कहा 2 हैं। मैंने कहा साथ वाला दोस्त को महरूम ना कर उस्मान, शायद इसके सदक़े से तू जा रहा है। उन्होंने जी हमें इजाज़त दे दी, पहले इमाम काबा, फिर वो 3-4 उनके वो जो होते हैं कपड़े ब्राउन रंग की उसमें जैकेट्स में वो पीछे मुतवे, फिर हमारा खवास अरबी, वो हमें देखें गौर गौर से ये कहाँ से आ गए हैं ये अजमी।
اندر بھی بڑا پیارا ماحول کھانے کا ان کا. پھر وہاں ہمیں مغرب کی نماز اللہ نے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا شکر ادا کیا. مدینے کا سفر شروع ہو گیا. ہاں 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 آنکھ جب روزہ اقدس کی جھلک دیکھے گی، اے خدا کیا مبارک وہ مہینہ ہوگا. نغمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا لبوں پہ جاری، ماتھے پہ ندامت کا پسینہ ہوگا. مکہ سے جدائی اور مدینے کا سفر. مکہ سے جب نکلتے ہیں تو ایسی کیفیات بنتی ہیں. اوہو اے اللہ، نہ مکے سے محروم کرنا، نہ مدینے سے محروم کرنا. بار بار آنا ہم سب کے مقدر میں لکھ دیجیے. دقت انگیز مناظر تھے، اللہ قبول کر لے. ٹوٹی ٹوٹی دعائیں جتنی بھی اللہ سے مانگی ہیں. مدینے کی حاضری کے لیے درود شریف کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی مینار نظر آتے ہیں. ہاں اللہ پاک سنہری جالیوں کی گنبد خضرا کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. مجھے معلوم ہے جو عدالت فیصلہ دے گی، مجھے معلوم ہے وکالت میرے رسول کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ پہلے تو حاضری دی، سلام پیش کیا. وہ مناظر بھی انسان سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور اتنے بڑے سرور کونین دو جہان کے سردار کے دربار پہ حاضری. انسان اپنا سوچتا ہے کہ میرے اندر، ہر انسان کو اپنی خوبی خامیوں کا پتہ ہے. خوشی بھی ہوتی ہے. میری عادت ہے جب بھی میں روزہ رسول پر جاتا ہوں تو میں اندر 6 چھتریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ میں بیٹھتا ہوں اندر. گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. نعت رسول مقبول میں سنتا رہتا ہوں اور نگاہ آنکھوں سے اشک جاری رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں. وہاں کے لوگ، وہاں کا مزاج، وہاں کی آب و ہوا، میں محسوس کرتا ہوں کہ سانس بھی انسان لیتا ہے نا، اس کی بھی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ سانس لے رہا ہے. اتنی ادھر سکون، یعنی کہ خاموشی ہے، کوئی شمار ہی نہیں ہے. اب ادھر انہوں نے ہر ریاض الجنہ وغیرہ جانے کے لیے نا اپلیکیشن دی ہوئی ہے، تمتع، تو کیا کہتے ہیں، توکلنا. اب اس سے اجازت لینی ہے تو ریاض الجنہ میں جانا. ریاض الجنہ کا میرا ایمان ہے، ریاض الجنہ جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور جو شخص ایک دفعہ ریاض الجنہ میں جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اور عطا فرمائے اللہ سیلاب زدگان جو بھی گھر میں ہیں، اللہ ان کے لیے بھی بہترین اسباب پیدا فرمائے. اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے. اے اللہ وہ حکمران عطا فرمائے جو غمخوار ہوں، جو اپنی رعایا کے لیے نرم دل رکھتے ہوں. اے اللہ ہمیں بھی بار 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 توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا. اے اللہ اس راستے پہ چلا جس پہ تیرا فضل اور کرم اور انعام ہے. اے اللہ ہمیں اس راستے پہ نہ چلا جس پہ تیرا غضب ہے اور تو ناراض ہے. اے اللہ کریم، اللہ بلند مقام پہ گر جانے سے، ڈوبنے سے، جلنے سے، کرنٹ کے لگنے سے، بارش کے نقصان سے، اے اللہ راہ حق میں پیٹھ دکھا چھپا کے بھاگتے ہوئے مارے گئے ہوں، آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ دجال کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما. حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں جام پینا نصیب فرما. اے اللہ پرصراط کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما. قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ پہچان نصیب فرما. اے اللہ روز قیامت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ جب سورج سوا نیزے پہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہماری وجہ سے غمگین نہ ہو. اے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ظاہر اور باطن کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ سیلاب زدگان کی اللہ خیر فرما. اے اللہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما.
اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ آفات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور کرم مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور کرم مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں غضب سے بچا، اے اللہ کریم اللہ رحیم اللہ، اے اللہ جن سے تو راضی ہے ہم کے صدقے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ حاضرین محفل کے اللہ روزگار میں گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی، اے اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی اللہ اے اللہ اے کریم اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ معافی کے طلبگار ہیں، اے اللہ ایڈی بھائی کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ کی خیر و برکتوں سے اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو تحت قیامت سلامت رکھ۔ اے اللہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا ماوا و ملجا نہیں ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا قادر ہے، اللہ اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے قبول فرما۔ اے اللہ وقت نزا ہو، نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہو، جنت البقیع ہمارا مدفن ہو، زبان پہ ہو جاری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ دعائے خیر کے ساتھ ہی تقریب اختتام پذیر ہوتی ہے، اب کھانے کا اہتمام۔ جزاک زلف سرکار سے